والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صلوات الله. بزرگان محترم، مبارک برادران عزیز، قرآن کریم کی اس آیہ عظیمہ کے ذیل میں یہ ہماری دوسری گفتگو ہے جس میں خداوند عالم شریعتوں کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دین میں شریعت قرار دی، وہی شریعت جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی۔ والذی اوحینا الیک، اور میرے حبیب یہ وہی شریعت تو ہے جس کی وحی ہم تمہاری طرف کر رہے ہیں۔ وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور یہی وہ شریعت تھی جس کی وصیت ہم نے ابراہیم کو کی، موسیٰ کو کی، عیسیٰ کو کی، یہ کہتے ہوئے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اس سے پہلے کہ فتنہ پھیل جائے۔ جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس آیہ کریمہ سے جو لفظوں ہی سے ظاہر ہے، ترجمے ہی سے جو واضح ہو جاتا ہے، وہ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ دین تفرقے کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر کسی معاشرے، کسی کلچر کو پہچاننا ہو کہ یہ دیندار ہے کہ نہیں، تو صرف اتنا نظر کر لو کہ وہاں تفرقہ ہے یا نہیں۔ اگر تفرقہ ہے تو اس کا مطلب دین نہیں ہے، اگر تفرقہ نہیں ہے تو اس کا مطلب دین ہے، کیونکہ دین فتنے کو، تفرقے کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، پھیلانے کے لیے نہیں آیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ گزشتہ گفتگو سے مربوط ہوتے ہوئے بس تھوڑی سی دیر ترغیب کی لوں گا اور پھر میں اپنے موضوع سے منسلک ہو جاؤں گا کہ اس آیہ کریمہ میں اللہ نے 5 شریعتوں کا ذکر کیا، جن میں 4 شریعتیں وہ ہیں جو منسوخ ہونے والی ہیں، اور ایک شریعت وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، قیامت تک جانے والی ہے۔ جیسے کہ کل عرض کیا تھا کہ محافظین شریعت جتنے نبی ہوئے، بھئی اگر صرف اولو العزم پیغمبر کی ضرورت تھی کہ صرف ہمیں شریعت کو پہنچا دینا ہے، بھیج دینا ہے بس، تو پھر اتنے نبیوں کی ضرورت نہیں تھی۔ صرف وہ پیغمبر آتے جو صاحبان شریعت ہیں، جن کا ذکر اس آیہ کریمہ میں ہوا، لیکن نہیں، اللہ نے کہا میں نے شریعت بھیجنا بھی ہے اور شریعت کی حفاظت بھی کرانا ہے۔ اس لیے نبیوں کی تعداد بڑھتی چلی ہے۔ جناب نوح سے لے کر جناب ابراہیم کے زمانے تک جتنے نبی آئے وہ شریعت نوح کی حفاظت کے لیے آئے۔ جو نوح شریعت لے کے آئے ہیں وہ شریعت کی حفاظت کرتے رہے۔ پھر ابراہیم شریعت لے کر آ گئے، اب ابراہیم سے لے کے حضرت موسیٰ کے زمانے تک جتنے نبی آئیں گے وہ محافظ شریعت ہوں گے، کہ جو شریعت ابراہیم لے کر آئے ہیں اس شریعت کی یہ حفاظت کرتے رہیں۔
پھر جناب موسیٰ شریعت لے کے آ گئے، تو اب موسیٰ سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئیں گے وہ حضرت موسیٰ کی شریعت کی حفاظت کے لیے ہوں گے۔ تو اللہ نے منسوخ شریعتوں کے ذریعے سے ہی پہلے ہی یہ قانون بنا دیا تھا کہ شریعت کو بھیجنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، شریعت کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب اس منزل تک میں آ گیا ہوں تو میں عرض کروں یہاں سے تھوڑا سا آپ میرا یہاں ساتھ دیں گے۔ ممکن ہے کہ کچھ ثقیل سی گفتگو ہو، لیکن وہ اگر آپ اس کو بغور سنیں گے تو بہت آسان ہو جائے گی۔ چند لفظ اس میں ایسے ہو سکتے ہیں جو تھوڑا سا مشکل سے محسوس ہو، لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ آسان کروں گا۔ کہ یہ 1,24,000 نبی آئے، تو 1,23,999 پیغمبر، میں خاتم النبیین کو الگ کر کے یہ تعداد بیان ہے۔ یہ نبی جو ہیں ان کی نبوتیں جو شریعت صاحب شریعت کے پیغمبروں کو بھی شامل کر رہا ہوں، اولو العزم پیغمبروں کو بھی شامل کر رہا ہوں، صرف ایک آخری نبی جن کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے وہ مستثنیٰ کر کے میں ایک کم 1,24,000 نبیوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ ان میں 4 نبی وہ بھی ہیں جو صاحب شریعت۔ ان نبیوں کی نبوت میں اور خاتم النبیین کی نبوت میں فرق کیا ہے؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں، یہ ساری نبوتیں جتنی بھی ہیں یہ ساری نبوتیں وصفی ہیں۔ بس میں یہی تھوڑا سا گھبرا رہا تھا کہ میں اس کو سمجھا پاؤں گا کہ نہیں، یعنی یہ نبوتیں صفت کے طور پہ ان نبیوں کو ملی ہے۔ صفت تو پہچان گیا، وصف صفت ہی کو وصف بھی کہتے ہیں، تو یہ نبوتیں وصفی ہیں، صفت کے طور پہ ان کو نبوت ملی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کسی بھی نبی کی عین ذات معجزہ نہیں ہے۔ نہیں، غور نہیں فرما رہے، میں نے بہت سخت جملہ کہہ دیا۔ یہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے سب کو اعجاز ملا، سب کو معجزے کی قوت ملی، لیکن کسی بھی نبی کا معجزہ عین ذات نہیں تھا۔ اب یہ عین ذات بڑا مشکل ہے نا؟ میں اپنے نوجوانوں سے بھی یہ تائید چاہوں گا، بھائی خدا کے واسطے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو ضرور اشارہ کریں کہ میں اس کو واضح کر سمجھا سکوں۔ عین ذات کہتے ہیں، میں پہلے عین ذات پہ بات کر لیتا ہوں۔ یہ جسم میرا سر سے لے کے پاؤں تک یہ میرا عین ذات ہے۔ عین ذات کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جس چیز کی عین ذات ہوگی، جہاں جہاں تک وہ چیز پائی جائے گی سب برابر ہوں گے، اس میں کوئی تفاوت نہیں ہوگا، کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی۔ میں انسان ہوں، آدمی ہوں، میرے ہاتھ پاؤں آنکھ کان یہ پورا چہرہ یہ سب میرا عین ذات ہے نا، تو کوئی بھی شخص سب میں برابر ہے، سب کے اسی طرح سے ہاتھ پیر ہے، اس میں کوئی کمی زیادتی تو نہیں ہو سکتی۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آپ کے ہاتھ سے ان کے ہاتھ الگ ہیں، جیسے ہاتھ میرے ویسے ان کے۔ تو جہاں جہاں تک یہ لفظ انسان جائے گا وہاں تک عین ذات کے اعتبار سے برابر ہوگا، اس میں کمی نہیں اور زیادتی نہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کے 4 ہاتھ ہیں، ان کے 6 ہاتھ ہیں، ان کے 5 ہاتھ ہیں، ان کے 3 ہاتھ ہیں، ان کے اتنے پیر ہیں، ان کے اتنے آنکھیں ہیں، ان کی اتنی ناک ہے، ان کی اتنی آنکھیں۔ ہم عین ذات کے اعتبار سے برابر ہوں گے۔ جہاں تک عین ذات کا تعلق ہوتا ہے وہاں تفاوت نہیں ہوا کرتا، درجہ بندی نہیں ہوتی، یہ اس درجے کا انسان، یہ اس درجے کا انسان، یہ اس درجے کا انسان۔ یہ درجات وصف میں ہوتے ہیں، عین ذات میں نہیں ہوتے۔ عین ذات کے اعتبار سے ہم سب برابر ہیں، چاہے یہاں کا رہنے والا ہو یا فارن کنٹری کا رہنے والا ہو۔ جہاں تک عین ذات پہ بحث ہوگی تو سب برابر ہوں گے۔ یہ درجہ بندی اور فرق کہاں پہ ہوگا؟ جہاں وصف پایا جائے گا۔ تو کبھی تو ہم درجہ بندی علم کے وصف سے کریں گے، یہ بڑا عالم، یہ چھوٹا عالم، یہ اس سے چھوٹا عالم، یہ اس سے چھوٹا عالم، ہے نا؟ تو یہ علم میرا عین ذات نہیں ہے، یہ علم میرا صفت ہے، صفت کی بنا پہ علم کے درجے بنے۔ تو یہ درجہ بندی جو ہوگی یہ وصف میں ہوگی۔
یہ بات مجھے اس لیے کہنا پڑی کہ شاید ذہنوں میں یہ آ گیا کہ میں نے ساری نبوتوں کو وصفی کہہ دیا. یہ ساری نبوتیں وصفی ہونے کی دلیل میں قرآن سے دوں گا، کیونکہ جہاں صفت پائی جائے گی وہاں پہ درجہ بندی ہوگی، یہ اس درجے کا، یہ اس درجے کا، یہ اس درجے کا. جتنے نبی آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، سارے نبیوں کی درجہ بندی خود قرآن نے کی ہے. تیسرے پارے کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پہ فضیلت دی ہے. بعض نبیوں کو بعض نبیوں پہ فضیلت دینے کا مطلب یہ نبوتیں وصفی ہیں. اگر وصفی نہ ہوتی، عین ذات ہوتی تو کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں دی جا سکتی تھی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک اور بلند صلوات پڑھیں محمد. تو جہاں پہ وصف ہوگا وہاں پہ درجہ بندی ہوگی. علم اس کی درجہ بندی ہوگی کیونکہ علم صفت ہے، علم میرا عین ذات نہیں. اگر علم انسان کا عین ذات ہوتا تو سارے انسان عالم ہوتے، سب کا علم برابر ہوتا. لیکن چونکہ علم صفت ہے اس لیے علم کی اب درجہ بندی ہوگی. اچھا، اب میں یہی سے 2-4 جملے اور آگے بڑھا دوں، حالانکہ میری بات یہاں مکمل ہوگی جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. اسلام یہ عین ذات ہے کہ وصف؟ یہ وصف ہے بھائی. سیدھی سی بات ہے کہ جہاں عین ذات ہوتے وہاں سب برابر ہوتے. اگر اسلام انسان کا عین ذات ہوتا تو دنیا کا ہر انسان مسلمان ہوتا، برابر ہوتے سب. یہ اسلام وصف ہے، صفت ہے، عین ذات نہیں انسان کا. ایمان اتنا سوچ کیوں رہے بھائی؟ ایمان کی بھی درجے بندی ہے نہیں یاد ذہنوں میں. اب مجھے یاد دلانا پڑے گا، خود رسول نے کہا یہ 8ویں درجے پہ، یہ 9ویں درجے پہ، یہ 10ویں درجے پہ. یہ درجے بنانا بتا رہا ہے کہ یہ وصف ہے، عین ذات نہیں ہے. اگر عین ذات ہوتا انسان کا تو ہر انسان مومن ہوتا. تو جہاں پہ وصف ہوگا وہاں پہ درجہ بندی ہوگی، جہاں عین ذات ہوگی وہاں برابری ہوگی. عین ذات کے اعتبار سے انسان کہیں کا بھی ہو وہ ہر انسان کے برابر ہے. وصف کے اعتبار سے درجہ بندی ہوگی، یہ اس درجے کا عالم، یہ اس درجے کا مسلمان، یہ اس درجے کا مومن. کیونکہ یہ سب وصف ہے، صفت ہے. اسلام بھی صفت، ایمان بھی صفت. تو جہاں جہاں ایمان صفت بنے گا وہاں پہ درجہ بنتا جائے گا. یہ پہلے درجے کا مومن، یہ دوسرے درجے کا مومن، یہ تیسرے درجے کا مومن، یہ چوتھے درجے کا مومن، یہ 5ویں درجے کا مومن، یہ 6 درجے کا مومن، یہ 7ویں درجے کا مومن، یہ 8ویں درجے کا مومن، یہ 9ویں درجے کا مومن، یہ 10ویں درجے کا مومن. میں 10 کی گنتی پہ اس لیے رک گیا کہ بس ایمان کے اتنے ہی درجے تک رسول نے کسی کو سند دی، اس لیے میں اگلا درجہ نہیں گر رہا ہوں. حالانکہ ایمان کے درجات اور بھی ہیں، اس کے بعد کے بھی ہیں، لیکن ان کی سند پانے والا دست رسالت سے کوئی نظر نہیں آتا. اس لیے یہیں پہ رک رہا ہوں کہ ایمان کے 10ویں درجے کی سند دے کے پیغمبر نے بتا دیا کہ یہ ایمان انسان کی عین ذات نہیں ہے، یہ صفت ہے. جہاں جہاں ایمان صفت بنے گا اس کا درجہ معین ہوگا. جہاں ایمان عین ذات ہو جائے گا تو ایمان کا درجہ نہیں، کل ایمان کہلائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو جہاں پہ یہ عین ذات ہوگا وہاں ایمان کا درجہ نہیں دیا جائے گا، پھر اس کو کل ایمان کہا جائے گا. اسی طرح سے نبوتیں جہاں جہاں وصف ہوں گی وہاں بعض نبیوں کو بعض نبیوں پہ فضیلت دی جائے گی. یہ اس درجے کا نبی، یہ اس قریے کا نبی، یہ اس شہر کا نبی، یہ اس خانوادے کا نبی، یہ اتنے ایریے کا نبی. لیکن جہاں نبوت عین ذات ہو جائے گی اس کے لیے حدود معین نہیں ہوگی. وہ اگر رب العالمین ہے تو پھر وہ نبی رحمت للعالمین ہے، وہ پورے عالمین کے لیے نبی ہوگا. کیونکہ یہاں پر نبوت اس کا وصف نہیں، نبوت عین ذات ہے. اسی لیے نبوت کے اعتبار سے درجہ نہ دے کے خاتم النبیین کہا جائے گا.
یہ ہوا میرا نظریہ جو میں نے عرض کر دیا خاتم النبیین کے لیے. مجھے بس اس لفظ خاتمیت تک آنا تھا. یہ خاتم النبیین کہلائے گا کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبوت عین ذات ہے. بھئی 1 منٹ کے لیے رکوں گا یہاں پہ، میں تھوڑا سا وقت اور لوں گا تاکہ اور اس کی توضیح ہو جائے. خاتم النبیین یہ نبی اعلان نبوت کے بعد نبی ہے. 40 سال کی زندگی گزارنے کے لیے 40 سال کی زندگی گزارنے کے بعد جب زمانہ بعثت آیا اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت سے تصور نبوت نہیں، خود پیغمبر کا فرمان موجود ہے کنت نبیا آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھا. آدم آب و گل کے درمیان کا مطلب پانی پانی تھا، مٹی مٹی تھی، یہ ملائے بھی نہیں گئے، خمیر بھی نہیں ہوا تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا. یہ بات واضح ہو گئی. آپ نے حدیث سنی تو ہے، یہ بہت سنی ہوگی، 12 سنی ہوگی، سب کے ذہنوں میں ہے. صحیح حدیث ہے، تواتر کی حد تک کسی کو اختلاف نہیں. لیکن اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں. میرا کام ہے کھیتی کرنا، میں مثال دیا، میرا کام ہے کھیتی کرنا. کسی درس و تدریس سے میرا کوئی تعلق نہیں، کسی اسکول سے، کسی کالج سے کوئی تعلق نہیں میرا. زراعت کرتا ہوں، کھیتی کرتا ہوں. تو آپ مجھے ٹیچر کہیں گے؟ بھئی بتائیے، تھوڑا ساتھ دیجیے میرا یہاں پہ. ٹیچر کہیں گے؟ نہیں کہیں گے نا. کیوں؟ ابھی میں نے ٹیچنگ کی ہی نہیں. ٹیچر بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے میں ٹیچنگ کروں تب ٹیچر کہلاؤں گا. مدرس کہلانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے میں درس دوں تب مدرس کہلاؤں گا. کوئی بھی کام پہلے کرنا پڑے گا تب اس نام سے پکارا جاؤں گا. نبی نبوت ہے منصب. نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، اللہ کا پیغام پہنچانے والے کو، اللہ کی توحید منوانے والے کو، اللہ کا کلمہ پڑھوانے والے کو. تو رسول نے تو فرما دیا کنت نبیا آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. مجھے یہ بتائیے نبی تبلیغ کس کی کر رہے تھے؟ کس کو کر رہے تھے تبلیغ؟ بھئی نبی تو تبھی کہلائیں گے نا جب پیغام پہنچائے. اور اگر پیغام نہیں پہنچائے تو نبی کیسے؟ جس طرح بنا ٹیچنگ کے مجھے ٹیچر کہلانے کا حق نہیں، جس طرح بنا درس دیے مجھے مدرس کہلانے کا حق نہیں، بنا تعلیم دیے مجھے معلم کہلانے کا حق نہیں، تو اسی طرح جو تبلیغ نہ کرے، جو پیغام الہی نہ پہنچائے، جو فرمان الہی کو نہ پہنچائے، اس کی توحید کسی سے نہ منوائے، اسے اپنے کو نبی کہنے کا حق نہیں. پہلے فریضہ نبوت تو ادا کریں. جب فریضہ نبوت ادا ہوگا تبھی تو نبی کہلائے گا. جب کوئی پیغام پہنچائے گا تبھی تو نبی کہلائے گا. اور اگر پیغام نہیں پہنچایا، توحید کا پیغام نہیں پہنچایا، اقرار توحید نہیں کرایا، الوہیت کا تعارف نہیں کرایا، تو پھر اس کو نبی کہلانے کا حق کہاں سے؟ کیونکہ نبی تو بعد میں بنے گا، پہلے پیغام تو پہنچائے. تو اب اس وقت جو رسول نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. اے اللہ کے نبی، آپ کی نبوت عین ذات ہے تسلیم، لیکن نبوت کا منصب اس وقت ثابت ہوتا ہے جب اس سے ایک فعل صادر ہو جائے جس کو تبلیغ کہتے ہیں، پیغام ربوبیت کہتے ہیں، پیغام الوہیت کہتے ہیں. آپ نے کس سے لا الہ الا اللہ کہلوایا؟ غور فرمائے، کس سے لا الہ الا اللہ کہلوایا؟ جس بنا پہ آپ نے اپنے کو نبی کہہ دیا. حالانکہ مانتا ہوں آپ اس عمل سے پہلے بھی چونکہ عین ذات ہے، نبوت عین ذات ہے، اس لیے نبی ہے تسلیم. جیسے پروردگار عالم کے لیے کہ وہ رحمان، وہ رحیم، وہ ستار، وہ غفار، وہ قہار، یہ اس کے صفت نہیں، یہ عین ذات ہے. یہ اللہ، یہ آپ نے بالکل ابتدائی کتاب میں پڑھا ہوگا. سارے صفات ثبوتیہ گنانے کے بعد آخر میں ایک جملہ ہوتا ہے کہ یہ سب اس کی عین ذات ہے. اور اسی لیے توحید کی تاریخ میں میرے مولانا نے نہج البلاغہ خطبے میں ارشاد فرمایا نفی الصفات عنہ، اس سے صفات کا انکار کر دو، صرف ذات ہی ذات، کیونکہ وہ عین ذات ہے. بس اس بات کی شاہد ہے کہ وہ ذات کی غیر ہے. دیکھیں تھوڑی سی مشکل بحث ہے، خدا نے یہاں پہ ساتھ دیجئے. چونکہ صفت اس بات کی تصدیق کرتی ہے وہ ذات سے الگ ہے.
لیکن اللہ کی کوئی صفت اس کی ذات سے الگ نہیں، اس کی عین ذات ہے۔ ویسے ہی نبوت خاتم النبیین کی ذات کے لیے عین ذات ہے، الگ سے صفت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی جیسے آپ کی خلقت کے بعد اس ذات کا نام ستار پڑا، آپ کی خلقت سے پہلے نام ستار نہیں تھا۔ نور محمد کے وجود سے پہلے اس ذات کا نام الہ نہیں تھا، اس کا نام رحمان نہیں، رحیم نہیں تھا۔ اس وقت رحمان رحمان و رحیم اہل ذات تھی۔ میرے لفظوں میں غور کیجئے گا، یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ رحیم نہیں تھا، رحیم تھا، نام رحیم نہیں تھا۔ مفہوم پہنچ رہا ہے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ رحیم تو وہ عین ذات ہے، نام نہیں تھا رحیم۔ ستار اس کی عین ذات ہے، نام ستار نہیں تھا۔ نام ہوتا بھی کیسے؟ نام کی ضرورت ہی تب پڑتی ہے جب کوئی پکارنے والا ہو۔ جب کوئی اس سے پہلے پکارنے والا ہی نہیں تو نام کی ضرورت ہی نہیں۔ اب یہ نور پیدا ہو گیا، اب ضرورت پڑی کہ کوئی نام ہو، یہ عمل کرتے چلے گئے، اس کے نام بنتے چلے گئے۔ انہوں نے قصب رحم کیا تو رحمان و رحیم کہلانے لگا۔ پھر غور کیجئے، کہلانے لگا، یہ نہیں کہ ہو گیا، تھا پہلے سے۔ کہلانا آج سے شروع ہوا، جب سے اس نے اکتساب رحم کیا، اس نے عبادت کی، وہ معبود کہلانے لگا۔ اس نے اللہ کی تکبیر بلند کی تو وہ تحلیل، اور اس میں اللہ کہلانے لگا، الہ کہلانے لگا، اس کا نام مختص ہو گئے۔ اب بس خلاصے کے طور پہ اگر بات اتنی واضح ہو گئی ہے تو اب کہہ دوں کہ یہ وہ نور ہے کہ پیدا ہو کے ہی اپنے خالق کو نام عطا کرتا ہے، پیدا ہوتے ہی اپنے خالق کو نام عطا کرتا ہے۔ وہ اور ہوں گے جو لینے کے لیے آتے ہیں، یہ وہ ہیں جو آتے ہی عطا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو یہاں نبوت خاتم النبیین کی عین ذات۔ اب سوال بارگاہ رسالت میں بات پہنچ گئی ہر ذہن تک، کسی ذہن میں شک و شبہ تو نہیں رہا؟ آگے بڑھ جاؤ، اب میں نبی کی بارگاہ میں سوال کروں، اے اللہ کے نبی، یہ آپ نے جو اپنے کو نبی کہا اس وقت کے لیے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، تو اس لفظ نبی کے اطلاق کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم ایک فعل ایسا صادر ہو جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ نے کسی سے کلمہ توحید پڑھوایا، پیغام ربوبیت پہنچایا، پیغام الوہیت پہنچایا۔ تو آواز پیغمبر شاید اس انداز میں آئے، نادان تو نے غور نہیں کیا میں نے کس کس کو کلمہ پڑھوایا؟ سننا چاہتا ہے کس کس سے کلمہ پڑھوایا ہے، کس کس سے اقرار توحید لیا ہے؟ جب اللہ نے ہمارے نور کو خلق فرما دیا تو ہم اس الوہیت کے نور میں جلوہ افروز تھے، اور اس کے بعد ایک عرصہ دراز کے بعد، یہ آپ کے اپنے ذہنیت کے کتنی دیر کے بعد سمجھے، اس میں کوئی وقت معین نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کو کوئی معین کر سکتا ہے۔ ایک عرصہ دراز کے بعد اللہ نے ایک مخلوق کو اور خلق کیا جس کا نام فرشتہ رکھا، ملک پکارا۔ جب وہ وجود میں آئے فرشتے تو وہ فرشتے حیران تھے، کیونکہ جیسے ان کو وجود ملا تو اب وہ کیا جانے کہ ہم کون ہیں، ہمارا خالق کون ہے۔ اب وہ حیران و پریشان تھے۔ جب وہ اس حیرانی کے عالم میں ان فرشتوں نے ہمارے نور کی طرف دیکھا تو انہیں ان کے ذہن میں یہ آیا کہ یہی شاید وہ ہے جس نے ہمیں یہ وجود عطا کیا۔ نہیں غور نہیں فرما رہے کس منزل میں لے کے آ رہا ہوں، بس جیسے انہوں نے اپنے ذہنوں میں یہ تصور کیا کہ شاید یہی ہے وہ جس نے ہمیں یہ وجود عطا کیا ہے، ان کے ذہنوں میں یہ آنا تھا کہ ہم سارے انوار میں، نحنو کا لفظ ہے پیغمبر کی زبان سے، 14 کے 14 نے تحلیل بلند کی، آواز دی لا الہ الا اللہ۔ بس جیسے ہی ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو فوراً ان فرشتوں نے بھی ہماری آواز میں لا الہ الا اللہ دہرایا۔ وہ سمجھ گئے اس کا مطلب یہ اعلان نہیں ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ بھائی
صلوات اتنی بلند پڑھیے کہ میں یہ چاہوں کہ مجھے اور پڑھنا. تو ہم نے ان کو لا الہ الا اللہ سکھایا. اس بنا پہ میں نے اپنے کو نبی کہا. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابو گل کے درمیان تھے. تو جیسے فرشتوں نے ان کو دیکھ کے ان کی تحلیل کو سن کر ان کی لا الہ الا اللہ کی صدا سن کر لا الہ الا اللہ کہا تو پیغام توحید پہنچا دیا, اقرار توحید کرا دیا. اب لفظ نبی کا اطلاق آسان ہے, نبی کہلا سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ تحلیل بلند ہوئی پردہ غیب سے پھر ایک آواز آئی, تو کون؟ جبریل سے سوال. ایک فرشتہ جو فرشتوں کا سردار آگے تھا, اس سے سوال و آواز آئی, کون ہو؟ اب یہ پریشان, یہ کیا بتایا میں کون؟ اب اس کو پتہ ہی نہیں. تو اس وقت رسول کا فرمان, تحلیل میں سب نے ایک ساتھ آواز بلند کی, سارے انوار نے. اب جیسے جبریل سے سوال ہوا کون ہو, تو اب یہ جبریل پریشان. تو اب پیغمبر کے پہلو سے ایک نور برآمد ہوا اور اس نور نے پڑھ کے آواز دی, کہہ کیوں نہیں دیتا انتا رب جلیل وانا عبد ذلیل وہ اسمی جبرائیل. اے معبود تو رب جلیل ہے, میں عبد ذلیل ہوں اور میرا نام جبرائیل ہے. آج سمجھ میں آیا جبریل کا نام رکھنے والا بھی کوئی اور نہیں, ہمارا مولا علی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ بات ہوگی یہاں تک. مجھے صرف چونکہ عین ذات ثابت کرنا تھا, اس لیے مجھے اتنا سہارا لینا پڑا. تو پیغمبر ہے خاتم النبیین, ساری نبیوں کے خاتم. کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, بس یہ آخری نبی. اس کے بعد سلسلہ نبوت ختم. آپ مجلسیں کرتے ہیں اور محفلیں بھی کرتے ہیں, لیکن ایک کمی آتی ہے یہاں, ختم نبوت کے جلسے نہیں کرتے. اس خاتمیت کا تحفظ ہونا چاہیے کہ نہیں بھئی؟ جن کے یہاں نقص ہو وہ اس اقدام پہ آگے بڑھے. الحمدللہ ہم مطمئن ہیں کہ وہ خاتم النبیین ہے, ان کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں ہے. اب خاتمیت کی شرائط میں یہ میرا عقیدہ نہیں بھائی, میں نقل کر رہا ہوں. خاتمیت کے شرائط میں جب قلم اٹھایا تو محدث دہلوی یہی دہلی کے شاہ عبدالعزیز, انہوں نے کہا خاتمیت کے لیے شرط ہے, خاتم النبیین ہونے کے لیے ایک شرط ہے. اگر وہ شرط جس ذات میں پائی جائے گی وہ خاتم النبیین کہلائے گا. انہوں نے کہا کیا شرط ہے بھائی؟ تو انہوں نے شرط یہ رکھی کہ اس پیغمبر سے پہلے جو خاتمیت کا دعویٰ کرے, اس نبی سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ان سارے نبیوں کے صفات اگر اس ذات میں جمع ہو جائے تو وہ خاتمیت کے لیے کافی ہے. ذہنوں میں بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی پیغمبر کی خاتمیت, خاتم النبیین ہونا اس بات پہ منحصر ہے کہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میں اصل میں نام لینے سے گریز کرا تھا, لیکن بہت مجبور ہو کے مجھے نام لینا پڑ گیا یہاں پہ کہ یہ اس ذات گرامی میں خاتم النبیین ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں سارے نبیوں کے صفات, جب سارے نبیوں کے صفات جمع ہو گئے تب یہ خاتم النبیین بنے. بس تھوڑی سی توجہ چاہوں گا یہاں, مجھے کوئی تبصرہ نہیں کرنا, میں نے ان کا قول نقل کر دیا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یہ فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں کے صفات جب اس ذات گرامی میں جمع ہو گئے تو یہ خاتم النبیین بچے. مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا کہ اس کی بات کا, لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا اور اس نظریے پہ لکھتے ہیں پھر آگے حاشیے پہ کہ ایک صفت ایسی تھی جس سے ذات محروم رہ گئی تھی, اس بنا پر خاتمیت پہ حرف آ رہا تھا تو اللہ نے اس کے لیے بھی انتظام فرمایا.
کون سی صفت رہ گئی تھی؟ آدم کی بھی ساری صفتیں، جتنے بھی پیغمبر ہیں، میں نام لے کے اور خالی 5-6 منٹ لگیں گے سب کی صفات گنانے لگے. آپ سمجھ لیجیے آدم سے عیسیٰ تک جتنے پیغمبر ہیں سارے نبیوں کے صفات، بس ایک صفت ایسی تھی جو ان میں نہیں پائی گئی، جس کے بنا پہ خاتمیت پہ حرف آ رہا تھا. اس لیے اللہ نے اس صفت کو عطا کرنے کے لیے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا. صفت کون سی تھی؟ نبیوں میں سے بہت سے نبی شہید بھی ہوئے ہیں نا. بھئی میں نے جو کل بات کہی تھی وہ ذہنوں میں رہے، میرے اوپر یہ تہمت نہ رکھ دیں کہ میں شہادت رسالت کا قائل نہیں ہوں. بہت سے نبی شہید ہوئے ہیں. اب یہ محدث دہلوی فرما رہے ہیں کہ چونکہ بہت سے نبی شہید بھی ہوئے ہیں اور آخری نبی کو درجہ شہادت سے سرفراز نہیں کیا گیا، کیوں؟ اس کی بھی وجہ انہوں نے تحریر کر دی. اپنا نظریہ انہوں نے لکھا کہ اگر خاتم النبیین بھی درجہ شہادت پہ فائز ہو جاتے تو روب اسلام خطرے میں پڑ جاتا. یہ عجب منطق ہے. کہیں سے منصب بلند ہو جاتے ہیں، کہیں روب خطرے میں پڑ جاتا ہے. صلوات محمد علیہ محمد. اس لیے شہادت سے محروم رہے پیغمبر، لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا کہ خاتم النبیین چونکہ قرار دینا ہے تو اس صفت شہادت سے محروم نہ رہ جائے. اس لیے پیغمبر کی طرف 2 نواسوں کو فرزند کی نسبت دی. اور شہادتوں کی 2 قسمیں، ایک شہادت سری، ایک شہادت جہری. جہری کا مطلب ظاہری، خنجر سے شہادت. سری کا مطلب زہر سے شہادت. شہادت کا 2 طریقے، یا تو خنجر یا زہر. پیغمبر کو دونوں صفتوں سے سرفراز کرنے کے لیے ان کے 2 نواسوں کو نسبت دی پیغمبر کی طرف. یہ محدث دہلوی کیا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. وہ فرماتے دونوں نواسوں کو نسبت دی پیغمبر کی طرف، یہ فرزند رسول کہلائے. اور ان دونوں نواسوں کے لیے، دونوں فرزندوں کے لیے، ایک کے لیے شہادت سری، ایک کے لیے شہادت جہری رکھی. اور اس شہادت کو صفت کے طور پہ پیغمبر کے حوالے کی. تو آج سے کوئی یہ نہ کہے کہ حسن کی شہادت صرف حسن کی شہادت ہے. یہ میرا نہیں، محدث دہلوی تحریر کر رہے ہیں. حسن کی شہادت حسن کی شہادت ہے نہیں، بلکہ حسن کی شہادت پیغمبر کی شہادت ہے. خدا نے تھوڑا سا تو اس منزل پہ آ کے حسین کی شہادت حسین کی شہادت نہیں بلکہ پیغمبر کی شہادت ہے. اے بھائی آپ کا شکریہ، میری مشکل آسان کر دی آپ نے یہ کہہ کے کہ حسن کی شہادت نہیں بلکہ پیغمبر کی شہادت ہے. حسین کی شہادت نہیں بلکہ پیغمبر کی شہادت ہے. آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ نے شہادت کی نسبت پیغمبر کی طرف دی ہے تو میرے ساتھ آگے ایک جملہ اور کہہ دو، حسن کا قاتل نہیں، پیغمبر کا قاتل ہے. صلوات محمد وعلی محمد. اب حسین کا قاتل نہیں، پیغمبر کا قاتل ہے. تو یہ خاتمیت کی انہوں نے بیان کیا، انہی پہ میں نے یہ جملہ یہ کہہ دیا. اب آگے بڑھتا ہوں. اسی خاتمیت پہ میں وقت نہیں لوں گا، مجھے ایک منزل تک آ رہا ہے. اب بہرحال جتنا وقت مجھے ملے گا میں کوشش کروں گا کم لفظوں میں وہاں تک پہنچ جاؤں. اگر آپ میرا ساتھ دیں گے، مجھے یہ یقین دلاتے رہیں گے کہ میری بات ذہنوں تک آ رہی ہے تو میں آگے بڑھتا جاؤں گا، کم لفظوں میں میرا کام پورا ہو جائے گا. تو یہ خاتمیت کی شرط رکھ دی، ساری صفتیں گنا دی. اب میں کہوں گا، حالانکہ ہماری نظر میں رسول کی وفات نہیں ہے، میں کل بھی کہہ چکا، شہادت آلریڈی یہ صفت موجود تھی پیغمبر میں. اب میں کہوں گا محدث دہلوی تم نے بہت غور و خوض کرنے کے بعد صفتوں پہ یہ تو کہہ دیا کہ سارے صفات جمع ہو جائیں تو خاتمیت محفوظ رہ سکتی ہے. اور تم نے جب غور کر کے اپنے عقیدے کے اعتبار سے یہ پایا کہ شہادت سے محروم ہے تو شہادت کی بھی ایک شق نکال کے نواسوں کی شہادت کو پیغمبر کی شہادت قرار دے دیا. لیکن تمہاری نظر سے ایک
غلطی ہو گئی، ایک خامی رہ گئی، ایک صفت اور بھی تھی جو تم بھول گئی۔ بہت شوق ہے نا خاتمیت کا، اب سمجھ میں آتا ہے ہم خاتمیت کے جلسے کیوں نہیں کرتے، کیونکہ ہم ان سارے صفات کو ماننے والے ہیں۔ جہاں پہ وہ صفتیں نہیں مانی جاتی وہاں حفاظت کا خطرہ ہوگا، ہمیں حفاظت کا خطرہ نہیں، ہمیں پرواہ نہیں کہ خاتمیت کر رہا ہے، آ ہی نہیں سکتا۔ جو خاتمیت کے تحفظ کے لیے جلسے کریں گے ان کو یہ محسوس ہوگا، کیونکہ ان کے یہاں یہ ہے کہ ساری صفات جمع تو ساری صفتیں تو نہیں ہیں، ایک صفت یہ بھول گئے۔ نبیوں میں پیغمبر کی عمر کتنی ہے؟ ہمارے نبی کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال۔ باقی نبیوں کی عمریں کتنی ہیں؟ بہت بہت طویل عمریں ہیں، 2,500 ہزار سال کی عمر ہے۔ بھائی نبیوں کی ایک صفت طول عمر بھی ہے۔ اے محدث دہلوی، یہ صفت طول عمر رہ گئی آخری پیغمبر میں، اگر خاتمیت بچانا ہے تو طول عمر ثابت کرو۔ ایک صفت اور رہ گئی اس کے علاوہ، طول عمر کے علاوہ۔ نبیوں میں سے بعض نبی زندہ بھی ہیں بھائی، حضرت عیسیٰ کا تو ایک دم واضح بات ہے، اس کے علاوہ اور بھی نبی ہیں جو زندہ ہے۔ چلیے اگر اور میں آپ کو بحث کرنا ہے تو چھوڑیے، ختم کرتا ہوں، حضرت عیسیٰ کو مان لو، چرخ چہرم پہ زندہ ہے نا، صفت حیات سے متصف کرو تب خاتمیت بچے گی، ورنہ خاتمیت خطرے میں پڑ جائے گی۔ جس انداز سے تم نے شہادت حسن و حسین کو رسول سے متصف کر کے رسول کی خاتمیت بچائی تھی، لاؤ کوئی ایسا معصوم کہ جو زندہ بھی ہو طول عمر بھی ہو، اور اگر تم نہیں لا سکتے تو خاتمیت پہ خطرہ ہے کہ دو صفتیں نبیوں کی رہ گئی، طول عمر بھی رہ گئی، حیات بھی رہ گئی۔ ارے اب بھی تمہیں خاتمیت بچانے کے لیے بارہویں کی غیبت ماننا۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ بس میں اب اس گفتگو کو یہی روکنا چاہوں گا چونکہ مجھے اپنے منزل کی طرف پڑھنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں، میں وقت پڑھ رہی ہوں۔ بہرحال اب جتنا ہو سکے گا 45 منٹ اتنی بات میں ہو گئے، میرا مقصود اللہ حاصل ہے گیا۔ پیغمبر کی خاتمیت کو اگر بچانا ہے تو ماننا پڑے گا کہ کوئی محمد زندہ ہے جس کی طول عمر بھی ہے اور حیات بھی ہے۔ اب ایک جملہ اور کہہ دوں، مجبوری ہے میری کہ وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے میرا۔ سارے نبیوں کو معجزے ملے ہیں، کسی نبی کا معجزہ عین ذات نہیں۔ یہ جملہ کہا تھا نا میں، پھر چھوٹ جاتا ہے، عین ذات نہیں ہے، وصف ہے معجزہ۔ صرف یہ شرف خاتم النبیین کو حاصل ہے۔ جتنے معجزے ہیں عین ذات ہے، جسم عین ذات سایہ نہیں، پاؤں عین ذات نقش قدم نہیں، یہ عین ذات معجزہ ہے۔ ایک اشتباہ ممکن ہے ہو جائے، میرے سننے والوں میں سے کوئی صاحب مطالعہ اگر ہیں تو وہ میری بات پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ موسیٰ کی ہے کوئی ایک معجزہ عین ذات پہ ملا تھا، ید بیضا، ہاتھ میں سفیدی کا نشان، لیکن ان کے لیے عرض کر دوں وہ بھی عین ذات نہیں تھا، وصف تھا۔ بچپن میں جب انگارہ اٹھایا تب ید بیضا ہوا، خلقت کے ساتھ نہیں تھا، وہ بھی وصف تھا۔ وہاں بھی دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ عین ذات ہے، نہیں، وہاں بھی وصف ہے۔ اب آئیے میں گفتگو کروں آگے، اسی منزل پہ 2-3 جملے کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ ہر نبی کو معجزہ ملا۔ جناب موسیٰ کو ید بیضا کے علاوہ ایک اور معجزہ ملا، عصا۔ اس عصے کا اعجاز کیا تھا، معجزہ کیا تھا اس کا عصے کا؟ کب وہ جناب موسیٰ کے لیے اگر دشمنوں کے سامنے ڈال دیتے تھے وہ تو وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ جناب موسیٰ کو اگر بھوک لگتی تھی وہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے تو پھلدار درخت ہو جایا کرتا تھا۔
تو یہ اس عصے کا معجزہ تھا۔ اچھا، میں سارے نبی کو معجزے نہیں گناؤں گا، بہت وقت لگے گا، باقی سارے معجزوں میں آپ خود سے نظر ڈالیے۔ مثال کے طور پہ 2 معجزے لے رہا ہوں۔ جناب موسیٰ کا معجزہ عصا، دوسرے جناب سلیمان کا معجزہ، جناب سلیمان کا بساط، قالین کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا، بساط مشکل لفظ رہے گا۔ قالین جناب سلیمان کا، جناب سلیمان کا قالین کا معجزہ یہ تھا کہ جناب سلیمان اس قالین پہ میں اپنے لشکر کے سوار ہو جایا کرتے تھے، اور اس قالین کو جہاں جانے کا حکم دیتے تھے وہ قالین ہوا میں اڑتے ہوئے اس جگہ اس پیغمبر کو پہنچا دیا کرتی تھی۔ یہ قالین کا معجزہ۔ عصا کا معجزہ، موسیٰ کے ہاتھ میں سے اگر زمین پہ ڈالا تو اژدہا بن گیا، اور اگر بھوک کو محسوس کیا، پھل چاہے زمین میں گاڑ دیا تو پھلدار درخت، اور اگر دھوپ کی تمازت سے بچنے کے لیے سائے کی نیت سے گاڑا تو وہ سائے دار درخت ہو گیا۔ یہ عصائے موسیٰ کا معجزہ تھا۔ موسیٰ کے جانے کے بعد تاریخ سے پوچھو عصا بچا یا نہیں بچا؟ سلیمان کے جانے کے بعد قالین کو پوچھو وہ قالین سلیمان کیا ہوا؟ یہی پہ روک رہا ہوں۔ اب آ جاؤ، آخری نبی کو کیا معجزہ ملا؟ آپ کی تو عین ذات معجزہ ہے، اس کے علاوہ ظاہری معجزہ کیا ہے جو اعجاز کے طور پہ ملا؟ قرآن۔ جس طرح سے ہر نبی کو ان کے زمانے کے اعتبار سے معجزہ ملا ہے نا، موسیٰ کو موسیٰ کے زمانے کے اعتبار سے عصا ملا، سلیمان کو سلیمان کے زمانے کے اعتبار سے قالین ملی، ایسے پیغمبر کو خاتم النبیین کو ان کے زمانے کے اعتبار سے، کیونکہ اس زمانے میں فصاحت و بلاغت کا بول بالا تھا، بہت عروج پہ تھی فصاحت، اور یہ عالم تھا کہ جب وہ سال کا ایک میلہ لگا کرتا تھا کعبے کے پاس میں، اس پہ تمام شعراء آتے تھے، اپنے فصیح و بلیغ کلام آویزہ کر دیا کرتے تھے، اور پھر جو سب سے زیادہ فصیح کلام ہوا کرتا تھا اس کو آویزہ رہنے دیا جاتا تھا، ہر شاعر آتا تھا اپنا کلام اتار دیا کرتا تھا۔ یہ تھا اس زمانے کی فصاحت و بلاغت کا معیار، ایک سے ایک فصیح اور بلیغ کلام زمانہ جاہلیت میں موجود ہے۔ اس زمانے کے لیے چیلنج بن کے آیا قرآن کہ اگر تم میں دم ہے، تم میں قوت ہے تو لاؤ چھوٹے سے چھوٹے سورے کا جواب لے آؤ۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز، قرآن کا اعجاز جو پیغمبر کو ملا، یہ معجزہ۔ اب میں مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کے پوچھ لوں، قرآن کا معجزہ ختم ہو گیا یا باقی ہے؟ سب بتا دیں مجھے، قرآن کا معجزہ ختم ہو گیا یا باقی ہے؟ اگر کہا ختم ہو گیا تو میں کہوں گا اس آیت کو نکال دو، فاتو بسورۃ من مثلہ، لاؤ چھوٹی سے چھوٹی سورت کا جواب لے آؤ۔ اگر معجزہ قرآن ختم ہو گیا تو اس آیت کو قرآن سے باہر کر دو، تو ماننا پڑے گا آیت قرآن سے الگ نہیں کی جا سکتی، تسلیم کرنا پڑے گا قرآن کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے کہ نہیں؟ قرآن کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے۔ اب پوچھوں میں تاریخ سے، بتاؤ جناب موسیٰ کا عصا کہاں گیا جو معجزہ تھا؟ بنی اسرائیل کے پاس رہا۔ جناب سلیمان کا قالین کہاں گیا؟ محفوظ رہا۔ جناب سلیمان کے بعد، جناب موسیٰ کے بعد موسیٰ کا عصا رہا، جناب سلیمان کے بعد جناب سلیمان کی قالین باقی رہی، لیکن مجھے کسی تاریخ میں ثابت کر کے دکھاؤ کہ جناب موسیٰ کے بعد کبھی عصائے موسیٰ پھر کبھی اژدہا بنا ہو، کبھی اژدہا بنا بعد میں؟ کسی تاریخ میں نہیں ملتا، سب نے کہا نہیں بنا۔ اچھا، جناب سلیمان کا قالین بنی اسرائیل کے پاس رہا، جناب سلیمان کے جانے کے بعد قالین پھر کبھی ہوا میں اڑا؟ نہیں اڑا۔ کیوں نہیں اڑا بھائی؟ عصا اژدہا کیوں نہیں بنا؟ پھلدار درخت کیوں نہیں بنا؟ سائے دار درخت کیوں نہیں بنا؟ تمام علماء نے جواب دیا کہ نہیں، عصا کے اعجاز کے لیے شرط ہے کہ موسیٰ ہو۔ نہیں، غور نہیں فرما رہے، میں کہاں لے کے آنا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ یہ موسیٰ کی زندگی تک ہی اعجاز دکھائے گا، چونکہ سبب اعجاز چلا گیا تو عصا کا معجزہ ختم ہو گیا۔ قالین پھر کبھی ہوا میں اڑا کر نہیں اڑ سکتا، کیوں؟ کیا جس کے لیے اعجاز بن کے آیا تھا وہ چلا گیا؟ یاد رکھنا اپنی باتیں جو جواب میں کہی، موسیٰ چلے گئے، عصا کا اعجاز ختم ہو گیا، سلیمان چلے گئے، قالین کا اعجاز ختم ہو گیا، پھر مجبوراً نام لے رہا ہوں۔
آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخری نبی کے احترام میں بلند آواز سے سلامات پڑھیے. جیسے سارے نبیوں کے جانے کے بعد ان کے ذریعے سے اعجاز دکھانے والی چیزیں بے معجزہ ہو گئی، تو اب کہو کہ پیغمبر کے جانے کے بعد قرآن آج بھی معجزہ ہے کہ نہیں؟ اگر کہتے ہو ہے تو لاؤ وہ محمد کہاں ہے؟ کیونکہ اعجاز کی شرط یہ ہے کہ صاحب اعجاز ہو تو معجزہ باقی رہتا ہے. اگر صاحب اعجاز چلا جائے تو معجزہ ختم ہو جاتا ہے. موسیٰ چلے گئے، عصا کا اعجاز ختم ہو گیا. سلیمان چلے گئے، قالین کا اعجاز ختم ہو گیا. تو پیغمبر چلے گئے، قرآن کا اعجاز ختم ہو گیا. اگر قرآن کے اعجاز کو بچانا چاہتے ہو کہو کوئی محمد آ جائیے. صلوات محمد علیہ محمد. پھر تسلیم کرنا پڑے گا کوئی تو ذات ہے، کوئی تو فرد محمد ہے جس کی وجہ سے قرآن کا اعجاز ہے. اب پیغمبر کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. بس سمیٹ رہا ہوں اس موضوع کو. ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. قرآن کریم میں خود پیغمبر کی ذات کے لیے اسوہ حسنہ کے لفظ یعنی نمونہ عمل، انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو، آئیڈیل نمونہ عمل، جس کو دیکھ کے ہم اپنی زندگی گزارے. پوری امت کے لیے ہے نا پیغمبر. بس ایک حدیث کا سہارا لوں گا اور اگر 10-5 منٹ زیادہ ہو جائے تو میں حج و عمرہ چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے ایک منزل پہ لے کے آنا تھا. اور مجھے نہیں لگ رہا کہ میں اس تک جاؤں گا، لیکن اس کے تھوڑا قریب تک تو ہو ہی جاؤں. جب میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں تو کچھ تو پہنچا دوں. یہ آپ ہی کی امانت ہے ہمارے پاس. میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کی امانت آپ کے حوالے کروں. تو پیغمبر نے ایک حدیث میں فرمایا ہے. حدیث میں دیکھیے جو میرے مزاج سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو مجھے پہلی بار سن رہے ہیں ان کے لیے میں عرض کر دوں کہ 14 معصوم میں سے ایک ذات ایسی ہے کہ جس کا اسم مبارک میں باوضو ہونے کے باوجود اپنی زبان پہ جاری نہیں کرتا، اس ذات کے احترام میں. باقی 13 معصوموں کے نام بھلے ہی میں مجبوراً یا کسی بنا پہ زبان پہ جاری کر لوں، لیکن وہ ذات گرامی اتنی معتبر ہے، اتنی محترم ہے کہ میں باوضو ہونے کے بعد بھی جرأت نہیں کر پاتا کہ اس ذات گرامی کا اسم مبارک اپنی زبان پہ جاری کروں. اور علم البیان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی محترم ذات کا ذکر کرنا ہو اور احترام اسم کے منافی ہو تو وہاں پہ لقب لینا چاہیے. ہاں جہاں پہ متن حدیث آ جائے وہاں پہ چونکہ مجبوری ہوتی ہے کہ لفظ کی رد و بدل نہیں ہو سکتی، اس لیے وہاں پہ لفظ دینا پڑتا ہے. میرے لیے بہت مشکل امر ہے، مجھے اس حدیث کا سہارا لینا ہے جس میں اس ذات گرامی کا اسم مبارک استعمال ہوا ہے. اور لیتا کیوں نہیں نام یہ بھی سن لو. یہ وہ ذات ہے، میں بات کر رہا ہوں شاید ہر ذہن میں نہ آئی ہو تو وضاحت کروں. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی مادر گرامی کے اسم مبارک یہ نام اپنی زبان پہ جاری نہیں کرتا. مجھ جیسا گناہگار خطا کار کسی اسم مبارک اپنی زبان پہ جاری کرے کم از کم میں اپنی حیثیت اس لائق نہیں پاتا. تو یہ ذات گرامی کیوں 14 کے 14 معصوم کی کوئی صفت ایسی نہیں، 13 معصوم کوئی صفت ایسی نہیں جو ان معصوموں کو ملی ہو اور ان معصومات کو نہ ملی. ہر صفت میں ہر نبی اور امام کی برابر کی شریک خاتون. اب وقت نہیں ہے بس ایک ہی صفت پہ اکتفا، لیکن ایک صفت ایسی ہے جو اس ذات گرامی کو ملی، نہ کسی نبی کو ملی نہ کسی امام کو. اس کی اکیلی وارث یہ ذات گرامی، اتنی محترم ذات کہ پیغمبر جس کی تعظیم کائنات کے ذرے ذرے پہ واجب تھی، وہ باپ ہونے کے باوجود اس ذات کے احترام میں کھڑا ہوا.
عظمت زہرا سلام اللہ علیہا کا اتنا آسان وہ نہیں ہے، چونکہ مجھے مسائل میں ثانیہ بطول کا ذکر کرنا ہے، اس لیے مجھے اس تک آنا۔ اب سمجھو یہاں سے کہ یہ وہ ذات کہ جس میں ایک فضیلت ایسی جس کی اکیلی وارث نہ کوئی نبی ملی، کسی نبی کو ملی وہ صفت، نہ کسی امام کو۔ بتاؤں کون سی صفت؟ ہر نبی اور ہر امام کا نور پاک صلبوں کی منزلیں طے کر کے آیا، ارحام میں منتقل ہوتے ہوئے آیا، صلبوں کی منزلیں طے کی، پیغمبر خاتم النبیین کے نور نبی آدم سے لے کے جناب عبداللہ تک کے صلب کا سفر کیا، مولا کائنات کے نور نے بھی، سارے ائمہ کے انوار نے بھی آدم سے لے کے حضرت ابو طالب کے صلب تک کی منزلیں طے کی، صلب پاک صلبوں میں مان رہا ہوں مطہرات ارحام سے منتقل ہوتے ہوئے آئے، پاک صلبوں کا سفر کیا، لیکن صلبوں کا سفر کیا لیکن اللہ جلالت زہرا اللہ کو گوارا نہ ہوا میری غیبت کی مظہر پاک صلبوں سے بھی گزر جائے۔ میرے حبیب، میرے پیغمبر، میں نے ہر چیز تجھے بیٹھے بٹھائے دی ہے، جہاں تو ہوا میں نے وہیں پہنچا دی، شریعت کے جس رکن کی ضرورت ہوئی میں نے تجھے یہ نہیں کہا یہاں سے اٹھ کے یہاں آ جا تو میں پیغام دوں، جہاں تو ہوا میں نے وہیں پیغام پہنچا دیا۔ کبھی بھی میں نے تقاضا کیا کہ اس پیغام کو لینے کے لیے خانہ کعبہ کے قریب آؤ، اس پیغام کو لینے کے لیے مسجد کے پاس آؤ، اس چیز کو لینے کے لیے یہاں آؤ، جہاں تو ہوا تیرے احترام میں جبریل کو وہی بھیج دیا۔ لیکن میرے حبیب، میرے پاس ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے، اسے لینا ہے تو تجھے میری بارگاہ میں آنا ہوگا۔ معراج کی منزلیں طے کرا دی پیغمبر سے، اب براہ راست نور سیدہ سلام اللہ علیہا کو صلب پیغمبر میں رکھا، یہ صلبوں کی منزلیں طے نہیں کی، اس نور کی عظمت ہے، پاک صلبوں کی بھی منزلیں طے نہیں کی، بس چونکہ وقت تنگ ہو رہا ہے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ صفت اکیلی اس نور کی ہے، اس ذات گرام کی ہے۔ اب رسول اسوہ حسنہ اسی جملے پہ تھا، اسوہ حسنہ ہے پوری امت کے لیے۔ رسول نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، زہرا میرا ٹکڑا، یہ بی بی کی عظمت کے لیے نہیں ہے، بی بی کی عظمت اس کی محتاج نہیں کہ پیغمبر یہ جملہ ارشاد فرمائے تو عظمت ثابت ہو، پیغمبر کو اپنی نبوت بچانا ہے تو ان کو ٹکڑا کرے، نہیں سمجھ میں آ رہی؟ چلو مثال دیتا ہوں، اگر میرا ساتھ دے دیتے تو آگے بڑھ جائے گا۔ دوسرا تحفہ آپ کے حوالے پر یہ رومال ہے، اس رومال میں سے پھاڑ کے ٹکڑا الگ کر دو تو یہ رومال کا نقص ہے یا کمال ہے؟ کسی چیز کا ٹکڑا کر دینا یہ نقص ہے اس چیز کا یا کمال ہے؟ خاتمیت کی بارگاہ میں عرض کرو، نبوت کا ٹکڑا کر کے معاذ اللہ خاکم بدن نقص وارد نہ کیجیے، کیا نادان، نبوت کی تکمیل اسی ٹکڑے سے، اگر اس کو میں ٹکڑا نہیں کہتا ہوں تو نبوت ناقص رہ جائے گی۔ ضرورت نبوت کہلوا رہی تھی، بی بی اس کی مرہون منت نہیں تھی کہ آپ ٹکڑا کریں، کیوں؟ ٹکڑا میں نے اس کا تھوڑا سا الگ کر دیا تو ظاہر سی بات ہے جو چھوٹا حصہ ہے وہ ٹکڑا کہلائے گا، اور جو بڑا حصہ ہے اس میں سے الگ کیا اب وہ رومال کا ایک نقص کہلائے گا۔ لیکن یاد سنیے، بس یہ مثال ذہنوں میں رکھیے گا، اب آگے بات کرتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا میرا ٹکڑا، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی ذات ہے اسوہ حسنہ امت کے لیے۔ اگر پیغمبر کو نبوت کو، پیغمبر اپنی نبوت کو پائے تکمیل تک لے جانا چاہتے ہیں اور اسوہ حسنہ قرآن کی آیت کی لاج رکھنا چاہتے ہیں
تو پھر زہرا کو اپنا ٹکڑا کہیں، اگر ٹکڑا نہیں کہیں گے تو قرآن کی آیت کی لاج چلی جائے گی۔ کیوں اس نے امت کے لیے اسوہ حسنہ کہا ہے؟ امت صرف مردوں سے نہیں بنتی، امت میں عورتیں بھی ہیں۔ اب ذات محمد میں اسوہ حسنہ اگر سب کے لیے ہے، پوری امت کے لیے ہے، تو امت کی عورتوں کو کہنے کا حق ہے کہ بعض مراحل ایسے ہیں جس کے لیے مرد اسوہ حسنہ نہیں بن سکتا۔ بھئی بات پہنچ رہی ہے سب ظاہر ہے؟ خاموشی سننے کا مطلب یہ تو نہ سمجھو کہ نہیں سمجھے۔ اگر کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں عورتوں کے سامنے کہ جس میں نمونہ عمل مرد نہیں بن سکتا، اس مدت میں، اس وقت معین میں ہم کس کو نمونہ عمل مانے؟ ہے کوئی سیرت محمد میں اس کا جواب؟ ہے کوئی نبوت کے احکام میں اس کا جواب کہ نمونہ عمل میں بن کے دکھائے کہ اگر یہ کیفیت طاری ہو تو اس انداز سے عمل کرو، اس منزل سے گزرو تو اس انداز سے عمل کرو؟ جب نبوت میں یہ نقش پایا کہ پوری امت کے لیے اسوہ نہیں بن سکتا، امت میں عورتیں بھی ہیں، عورتیں سوال کر سکتی ہیں کہ اس منزل کے لیے ہمارے لیے نمونہ عمل کیا ہے، تو پیغمبر نے کہا یہ میری بیٹی میرا ٹکڑا۔ اب یہ بیوی عمل کر کے دکھائے تو نبوت تکمیل ہوگی، تو نبوت کامل ہوگی۔ اب بھائی تھوڑا سا میرا ساتھ دے دو، یہ آپ ہی کا تحفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، خدا آپ کی معرفت کو بلند کرے، اور کم از کم اپنے اعتبار سے پہچانو کہ کون ذات گرامی ہے یہ، کیونکہ اس ذات گرامی کا حوالہ بہت زیادہ ہے آپ کے یہاں، آپ کو سمجھنا چاہیے۔ یہ فرش عزا پہ آنے کی روایتیں بہت ہیں آپ کے سامنے کہ وہ بی بی، وہ خاتون، وہ مقدسہ، وہ بی بی ہمارے درمیان میں آ جاتی ہے۔ یہ آپ کے شرف کے لیے کم نہیں ہے، فخر کرو، لیکن فخر تب کرو جب اس فرش عزا کو تقسیم نہ کرو۔ جب سے فرش عزا بچ گیا، چاہے منزل مرثیہ ہو، چاہے منزل پیشخانی ہو، چاہے ذاکری ہو، چاہے ماتم ہو، کوشش کیا کرو، میں اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں، سنو نوجوانوں، کہیں بھی فرش عزا بچھے تو بچھنے کے بعد انتظار نہ کیا کرو کہ بعد میں جا کے بیٹھیں۔ یہ بہت بڑا شرف ہے اگر اس فرش پہ آ گئے ہو تو اس کو کم نہ سمجھو، آ کے بیٹھ جاؤ ادب سے۔ یہ خیال رہے کہ اس فرش کے عزا پہ اگر ہاتھ، زبان، پاؤں سے کسی کو اذیت پہنچ جائے تو فوراً معذرت کر لینا، وقت نہیں ہے کہ میں روایت دو رہا ہوں، اسی وقت اس سے معذرت کرنا۔ اس فرش میں کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ اشاروں سے، اتنی احتیاط برتا کرو اس فرش عزا پہ۔ اب اس منزل پہ آ کے مجھے بیوی کے لیے بس کم لفظوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، حالانکہ محل تو نہیں رہا، آپ بھی تھک چکے ہیں بہت دیر سے سنتے سنتے، لیکن اب چونکہ میری آخری مجلس ہے، میں پائے تکمیل تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ بس یہ 5 وقت کی نمازیں، صبح کی کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت، واجب نماز کی بات کر رہا ہوں۔ ظہر کی کتنی رکعت ہے؟ 4 رکعت۔ عصر کی کتنی رکعت ہے؟ 4 رکعت۔ مغرب کی کتنی رکعت ہے؟ 3 رکعت۔ عشاء کی کتنی رکعت ہے؟ 4 رکعت۔ یہ مدینے میں آ کے ہوئی تعداد، ہجرت کے بعد۔ اس سے پہلے 5 وقت کی نمازیں 2 رکعت، صبح کی بھی 2 رکعت، ظہر بھی 2 رکعت، عصر بھی 2 رکعت، مغرب بھی 2 رکعت، عشاء بھی 2 رکعت۔ اگر ذہنوں میں شک گزرے تو علل الشرائع دیکھ لیجیے گا، علل الشرائع میں یہ روایت موجود ہے جو رکعتوں کی نماز کے سلسلے میں کہ کیوں رکعتیں اتنی ہیں۔ رسول مصلی پہ آئے، 2 رکعت کی نیت کر کے کھڑے ہوئے نماز ظہر کی، دوسری رکعت کا سجدہ کر کے تشہد پڑھنا شروع کیا، جبریل امین آ گئے، اے اللہ کے نبی تشہد کے بعد کھڑے ہو جائیے، آج سے ظہر کی نماز 2 رکعت نہیں 4 رکعت ہے۔ رسول کھڑے ہو گئے، تیسری رکعت بجا لائے، پھر چوتھی رکعت بجا لائے۔ چوتھی رکعت جیسے ہی تمام ہوئی، جبریل آ گئے، اے اللہ کے نبی اس سے پہلے کہ یہ پیچھے والے سوال کریں،
کیونکہ ظاہر سی بات ہے پیغمبر کو اس اعتبار سے ماننے والے بہت کم افراد، سب اپنے اپنے ذہنوں میں سوچ رہے تاج رسول کو دھوکہ ہو گیا، 2 کے بجائے 4 پڑھا رہے ہیں۔ سب متمنی تھے کہ جیسی نماز ختم ہوگی سب سے پہلے آگے ہم جا کے کہیں گے کہ آپ نے 2 کے بجائے 4 پڑھا دی۔ جبریل نے کہا ان کا سوال نہ کرنے دیجیے، فوراً نصر کے لیے کھڑے ہو جائیے، دیر نہ لگائیے، بالکل اتنی مہلت نہیں کہ یہ سوال کر کے آپ سے پوچھ لیں 4 کیوں پڑھائی، فوراً نصر کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ پیغمبر نے جیسے ہی تمام کی فوراً نصر کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کو مہلت ہی نہیں دی سوال کر لیں۔ عصر کی بھی 2 رکعت کی نیت کی، جیسے جس انداز سے جبریل آئے تھے ظہر میں ویسے ہی عصر میں بھی آ گئے کہ یہ بھی عصر 4 رکعت۔ پیغمبر پھر 3ری رکعت بجا لائے، 4تھی رکعت بجا لائے۔ بھائی پورے مجمع کی توجہ ہے، سب سننا چاہ رہے ہیں نا؟ اچھا ایک صلوات کے ذریعے سے بتائیے سننا چاہ رہے ہیں؟ 4 رکعت جیسے ہی عصر کی تمام ہوئی جبریل پھر آ گئے۔ اس سے پہلے کہ کوئی سوال کرے منبر پہ چلے جائیے اور وجہ بتا دیجیے، سوال کے بعد نہیں، سوال سے پہلے رسول مصلی سے اٹھے منبر پہ گئے، پورا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرما کے فرماتے ہیں آج سے ظہر کی نماز 2 رکعت نہیں 4 رکعت ہوگی، اس میں 2 رکعت کا اضافہ میرے بڑے شہزادے حسن کے نام کا ہے، اور عصر کی بھی 2 رکعت نہیں ہوگی 4 رکعت ہوگی، اس میں 2 رکعت کا اضافہ میرے کربلائی شہزادے حسین کے نام کا۔ کتنا عجیب رشتہ ہے وقت عصر سے حسین کا۔ دن گزر گئے، وضاحت فرما دی رسول، مغرب کا وقت آیا، پیغمبر مغرب کی نماز کے لیے آئے، 2 رکعت کی نیت کر کے جماعت میں کھڑے ہوئے، جبریل آ گئے، پیغمبر اب یہ 2 رکعت نہیں ہوگی 3 رکعت ہوگی۔ پیغمبر 3ری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، 3ری رکعت تمام ہوئی، جبریل پھر آئے، اس سے پہلے کہ کوئی سوال کرے عشاء کے لیے کھڑے ہو جائے، پیغمبر عشاء کے لیے کھڑے ہو گئے، سوال نہیں کرنے دیا۔ ظہرین میں یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول کو دھوکہ ہوا، مغربین میں سوچ رہے ہیں دیکھو کس کے نام کا اضافہ ہے، غور کرو، مغرب میں 1 رکعت کا اضافہ ہو گیا، عشاء کی شروع ہوئی 2 رکعت کی، جبریل پھر اسی انداز میں آئے کہ آج سے یہ 4 رکعت ہے، رسول نے 4 رکعت نماز عشاء کی پڑھی، تمام کی کا وضاحت فرما دیں۔ پیغمبر پھر منبر پہ آئے، بس کم لفظوں میں سمیٹ کے گفتگو کر رہا ہوں، آپ کا بہت وقت بچایا میں نے، ورنہ پوری ایک مجلس خالی اس واقعے میں بیان ہو جاتا ہے۔ رسول نے فرمایا سنو آج سے مغرب کی 3 رکعت ہے، اس میں 1 رکعت کا اضافہ میری بیٹی سیدہ کے نام کا، اور عشاء میں 2 رکعت کا اضافہ، آج سے یہ 4 رکعت ہوگی، اس میں 2 رکعت کا اضافہ میرے بھائی علی کے نام کا۔ جب میں نے یہ پوری روایت پڑھ لی، اب میں الٹی کھوپڑی کا ضدی مزاج آدمی ہوں، جب بات سمجھ میں نہیں آتی میں سوال پر سوال قائم کرتا چلا جاتا ہوں، طالب علم سے میرا مزاج بنا ہوا، جھنجلا گیا، میری سمجھ میں نہیں آیا میں کروں کیا، میں برداشت نہیں کر پا رہا، برداشت اس معنی میں نہیں یہ سب کچھ ہوا، بس ایک جگہ پہ مجھے اعتراض تھا، اے معبود، امام حسن کے نام سے 2 رکعت کا اضافہ، امام حسین کے نام سے 2 رکعت کا اضافہ، مولا متقیان کے نام سے 2 رکعت کا اضافہ، اور جو تیری غیبت کی مظہر ہے اس کے لیے 1 رکعت کا اضافہ، تو نے خود اس کی عظمت جو بتائی ہے، تیری بتائی ہوئی عظمت اس بات کی مقتضی ہے کہ اس کے لیے 1 رکعت کا نہیں زیادہ کا اضافہ ہونا چاہیے۔ بس اس سوال نے مجھے پریشان کیا، بہت غور و خوض کرنے کے بعد ایک آیت ملی وراثت کی، جب وراثت تقسیم ہوگی تو کیسے ہوگی، تو قرآن کریم نے حکم دیا مثل للذکر حظ الانثیین، جب میراث تقسیم کرو تو مرد کو دوہرا دو، عورت کو 1 دو۔ بھئی پیچھے والوں کی سمجھ میں نہیں آئی بات، خدا را اس پہ مجھے تائید دینا، اس پہ میں چاہوں گا کہ تائید ہو میری، جب میراث تقسیم ہوگی تو مرد کو دوہرا ملے گا، عورت کو 1 ملے گا۔ میں نے پھر ہاتھ جوڑ کے ضد پکڑی، اے معبود تیرا قانون اپنی جگہ پہ، لیکن جو شان اور عظمت اس خاتون کی تو نے بتائی ہے
وہ اس قانون کے زمرے میں نہیں آتے. شاید آواز قدرت ہے نادان، میں بھی جانتا ہوں. میں نے یہ عظمت عطا کی ہے عزت گرامی کو، لیکن چونکہ میں قانون بنا چکا تھا، قانون وراثت، کہ جب میراث تقسیم ہوگی تو مرد کو دوہرا ملے گا، عورت کو اکہرا ملے گا. اس لیے اپنے قانون کے تحفظ کی خاطر، اس قانون کی لاج رکھنے کے لیے میں نے 1 رکعت کا اضافہ کیا. لیکن تو سمجھتا ہے کہ میں مطمئن ہوں؟ تو سن، آج سے نیا قانون بنا رہا ہوں عظمت زہرا کے لیے، کہ یہ ساری 4 رکعتیں نمازیں اس وقت تک 4 رکعت ہوگی جب تم اپنے وطن میں رہو. اگر سفر میں چلے جاؤ تو ساری 4 رکعتیں 2 رکعت رہ جائے گی، مغرب کب نہیں ہو سکتی. صلوات پڑھ محمد والے. اس قانون کے علاج رکھنے کے لیے میں نے 3 جگہ 1 رکعت کا اضافہ کیا تھا، لیکن خبر تھا. اور ایک جملہ رہ گیا میرا، اس میں ادھورے وقت کی تنگی میں بہت بے بسی محسوس کر رہا ہوں. یہاں پہ آنے کے بعد، اس منزل پہ آنے کے بعد میں ایک بات کہہ دوں، میں نے لفظ ٹکڑا کہا تھا. کہیں سے آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ٹکڑا. ٹکڑے کا مطلب جانتے ہیں نا، تھوڑا سا آدمی. اب میں چونکہ اس ذاتی گرامی سے نسبت ہے، میرے پاس لفظ نہیں ہے، آپ کمتر نہ سمجھیں اس کو. شاید یہی وجہ تھی کہ آدمی جب ٹکڑا الگ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ٹکڑا چھوٹا ہوتا ہے نا. تو ٹکڑا اس بنا پہ کہا کہ رشتے میں پیغمبر باپ ہے، یہ بیٹی ہے، اس لیے ٹکڑا کہہ دیا. تو اللہ نے کہا اے میرے حبیب، ٹکڑا کہہ تو دیا لیکن یہ امت ٹکڑا نہ سمجھے. تم رشتے میں باپ ہو، یہ بیٹی ہے. ٹکڑا کہنے کا مطلب یہ نہ سمجھے نا کمتر ہے، میں بھی اللہ نہیں. اگر اسی باپ سے نہ کہلوا لیا کہ یہ بیٹی ہونے کے باوجود اپنے باپ کی ماں ہے، وہ ابھی ہے، یہ وہ خاتون ہے. خدا رہا اس کو سمجھئے. سرزمین کربلا پر بس سمیٹ کے میں اس کے بعد نہیں کچھ کہنا چاہتا. آج جس بی بی کا پرسہ دینا، سب سے پہلے تو مجھے نہیں معلوم کون ذوات مقدمہ سا میں سے کون کہاں تشریف فرما. اور جب اس چھوٹے بطول کی مجلس ہو رہی ہوں تو میں نہیں کہہ سکتا کون کون ذوات اس مجلس میں. دل پھٹتا ہے اس وقت. میں روایت بہت چند لفظوں میں کہوں گا، اس لیے اس میں لفظوں کی خیانت ہو سکتی ہے. جب مجلس میں بی بی آتی ہے، بی بی زینب کی گود میں ہوتی ہے، اور جب مسائل بیان ہوتے ہیں سب پیٹ کے روتے ہیں، تو چھوٹی بطول اپنی پھوپھی سے پوچھتی ہے اماں یہ کیوں روتے ہیں؟ بیٹی تیرے بابا کے غم میں رو رہے ہیں. یہ بچی رو کے کہتی مجھے اماں کاش یہ کربلا میں. جزاک اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا. اسیری کا منظر یاد دلاؤں، بہت مظلوم بچی ہے. میں وہ پورے مسائل، وہ پوری روایتیں لفظ بلفظ نہیں دہرا سکتا آپ کے سامنے. بس اشارہ اور کنایا کروں، اگر آپ سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو. یہی بچی جب کوفے میں آئی تو ایک بیوی کو چھت پہ دیکھا تو اپنی پھوپھی اماں سے فرمایا پھوپھی اماں یہ خاتون بہت شریف لگ رہی ہیں. اب اندازہ لگا لینا کس طرح کی مصیبتیں ٹوٹی ہوں گی آلے حرم پہ.
پھوپھی نے سوال کر لیا بیٹی تم نے اس کی شرافت کو کیسے پہچانا؟ تو بچی نے جواب دیا ہر عورت کے ہاتھ میں یا تو پتھر ہے یا کھولتا ہوا پانی، لیکن یہ خاتون خالی یاد بیٹھی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بی بی سیدہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں بی بی اپنی پوتی کا پرسہ قبول فرما لیں۔ بی بی اس مجلس میں ہمارے جوان بچے ضعیف بزرگ خواتین سب لوگ ہیں، اگر کسی سے نادانی میں کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کو سکینہ کا واسطہ معاف فرما دیجیے گا اور ہمارے اس سے قبول فرما لیں۔ یہ بچی مدینہ کی بڑی تمنا رکھتے تھی کب مدینہ جانا نصیب ہو۔ قید خانے سے جب اڑتے ہوئے پرندوں کو جاتے ہوئے واپس دیکھتی تھی تو اپنے بھیا سے کہتی تھی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں۔ تڑپ کے کہتی تھی بھیا کیا ہمیں اپنے گھر جانا نصیب ہو؟ بس اب میرے پاس قوت گویا ہی نہیں، میں وہ پوری روایت نہیں دہرا سکتا، نہ مجھ میں باقی ہمت بچی ہے، قوت گویا ہی بھی نہیں میرے سامنے۔ اب بس اتنا کہوں گا کہ پورے مصائب سننے سے پہلے میں ایک روایت میں سے صرف 2-3 فکرے اٹھا کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کر لینا، ورنہ جب یاد آئے رو لینا، انشاءاللہ بہت روئیے گا۔ آپ کو یہ معلوم ہے جناب سکینہ کی قبر دوسری جگہ منتقل کی گئی ہے؟ نہیں یاد جانو معلوم ہے کیسے کی گئی تھی؟ ایک سید کے خواب میں آئی بی بی اور فرمایا اے سید تو میرا محرم ہے، میری قبر میں پانی آ گیا، تو میری قبر کھول کے اس جگہ منتقل کر دے اور خبردار میرے پردے کا خیال رکھ۔ اب اس نے پریشان ہو گیا، مسلسل 3 دن تک خواب دیکھتا رہا، علماء کے پاس پہنچا، سرکار کیا حکم؟ کہا یہ بی بی کا حکم ہے، تم محرم ہونے کے ناطے تمہیں یہ حق ہے کہ تم ہی قبر کھود سکتے ہو، کوئی نہیں۔ قبر کے اوپر کناتیں لگائی گئی، خیمہ لگایا گیا، قبر کھودی گئی، اکیلا، جب تک یہ مٹی ہٹائی تو اور علماء شریک تھے لیکن باقی بعد میں کوئی نہیں، صرف یہ اکیلا فرد اس خیمے میں۔ کہا ہٹ جاؤ تو میں اس بچے کی لاش اٹھا، اس نے مٹی ہٹائی اور مٹی ہٹانے کے بعد جنازے کو نکالا، چیخ مار کے رو دیا۔ 72 گھنٹے اس بچی کی میت کو گود میں لے کے اس خیمے میں بیٹھا رہا۔ سارے اہتمام ہو گئے، دوسری قبر تیار ہو گئی، پردہ حائل کر دیا گیا۔ اے سید اس میت کو لے گیا، یہ میت کو لے جا کے قبر میں رکھا، تدفین مٹی کی، تو اس کو جیسے دفن کر کے ہٹا تو ایک مرتبہ چیخ مار کے رویا اور بے ہوش ہو گیا۔ اب کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا پوچھا اے سید یہ بتا اتنا چیخ کے کیوں روتے تھے تم؟ بار بار کیوں چیختے تھے؟ اس نے کہا تمہیں کیا بتاؤں، جب میں نے میت اٹھائی تو رخساروں پہ تماشوں کے نشان پڑے۔ اور اس کے بعد پھر بتایا، پھر بے ہوش ہو گیا، پھر ہوش آیا کہ سید کچھ اور بتا۔ کہا سنو گے؟ کہا جب میں نے مٹی ہٹائی اور میت نکالی لحد سے تو میں لحد دیکھ کے بہت رویا۔ سوال کرنے والوں نے کہا سید لحد میں ایسی کیا چیز دیکھی جس کی بنا پہ تم روئے؟ ایک لمحے کے لیے چپ ہو کے سن لو یہ بات، پھر جتنا دل چاہے رو لینا۔ جب قبر بناتے ہو تو لحد میں صفائی آتی ہے نا تراشنے میں، بس اس جملے تک آنا تھا، صفائی سے تراشی جاتی ہے لحد۔
اگر کسی اوزار سے تراشی ہوئی ہے کدال وغیرہ سے یا جو بھی جہاں جو ہتھیار ہے اس سے تراش کے فنیشنگ آ جاتی ہے. اب سنو اس سید نے ایک جملہ کہا اللہ دیکھ کے کیوں رہے؟ اللہ دیکھ کے مجھے اپنے امام کی غربت یاد آئی. کہا کیسے؟ کہا جب میں نے لہر دیکھی تو تراشیدہ نہیں تھی. اس کا مطلب یہ یزید نے لہر کھودنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں دیا تھا. امام نے اپنی ہتھیلیوں سے لہر بنائی. کھلت کے ہتھیلیوں سے لہر سکینہ بنائی گئی. بس عزیزو ختم کر رہا ہوں گفتگو. یہ بی بی قید خانے میں خواب میں اپنے بابا کو دیکھا. خواب سے بیدار ہوئی. بیدار ہونے کے بعد قید خانے میں تلاش کرتی میرے بابا کہاں گئے. ہر بی بی چونک کے کہتی ہے بیٹی تیرا بابا تو کربلا میں ہے. کہا نہیں ابھی بابا تھے مجھے دلاسا دے رہے تھے. کہا نہیں بیٹی وہ قتل کر دیے گئے کربلا میں. کہا نہیں پھوپھی اماں میرے بابا بھی تھے میری دادی اماں بھی ساتھ تھی. اور دادی اماں نے کہا تھا میری بچی سکینہ تیری مصیبتیں ختم ہونے والی ہے ہم تجھے لینے آئے ہیں. سب بیویاں سمجھ گئے اب سکینہ چند لمحوں کی مہمان ہے. سب گھبرا گئے. سب گریہ بلند ہوا. سورے گریہ جیسے ہی بلند ہوا بچی تلاش کر رہی ہے میرا بابا یہی تھا کہاں گیا. اب اتنے میں یزید کو خبر ہوئی کہ کوہرام گریہ برپا ہے. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ ایک بچی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا. اس نے تسلی کا جب سامان کیا ایک ظلم کا نیا باب کھولا اور سر مظلوم قید خانے میں بھیج دیا. جیسے ہی بابا کے سر کو دیکھا بچی نے گود میں لیا اور سر پہ مرکب بین کر رہے ہیں. کچھ دیر تک گریہ کیا اس کے بعد بچی روتے روتے خاموش ہو گئی. جب خاموش ہو گئی سید سجاد قریب گئے نبض پہ ہاتھ رکھا ایک چیخ مار کے کہا اے پھوپھی اماں میری بہن اس دنیا میں نہیں. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. 3 جنازے ایسے ہیں جن کا غسل دینے والا چیخ مار کے رویا. ایک رسول کی بیٹی کا جنازہ کہ غسل دینے کے لیے جب مشکل کشا گئے شکستہ پہلو دیکھا تو چیخ مار کے گریہ کیا. دوسری میت سید سجاد کی جب 5 امام غسل دینے کے لیے گئے پشت پہ تازیانوں کے دیکھا چیخ مار کے گریہ کیا. اور تیسری لاش اس 4 سال کی بچی کی جب زینب نے کرتا اٹھانا تھا چیخ مار کے روئی اے میری بچی سکینہ. سید سجاد غصبِ غش کھاتے ہیں بیت کا جنازہ تو پہ لیا ہتھکڑیوں سے بنائی ہوئی لہر میں قریب لا کے حوالہ کیا. 2 ہاتھ بلند ہوئے اے سید سجاد میری امانت مجھے دے دو. سکینہ کو سپرد لحد کیا. فلا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وانت المحمود وبحق علي وانت الأعلى وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت خليل الإحسان وبحق العلمة 9 الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام. بار الہا تجھے زواج مقدسہ کا واسطہ اس مظلومہ بیوی کا واسطہ جو مومن بیمار ان کو شفا کاملہ عطا خصوصاً عاصم غزائی میں روضہ رضا شفا عاجل عطا فرما. جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرض میں عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما.
اے معبود تجھے اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ جو بے اولاد مومنین ان کا اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے گھر ہوں ان کو گھر عطا فرما، تمام محبان اہل بیت شیعان اہل بیت جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعمال و اوصاف میں شمار فرما، وعدہ حسین